الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے. تمام بیماریوں سے، بالخصوص کرونا کی وبا سے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے والدین، بچوں کو، اعزاء اقربا کو، دوستوں کو، چاہنے والوں کو محفوظ فرمائے. جتنے دوست چاہنے والے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. استقبال رمضان کے سلسلے میں آج دوسرا پروگرام ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک چند قدم کے فاصلے پر ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بغیر تیاریوں کے نہیں ہوتے. چھوٹا سا کام ہم نے کرنا ہو، اس کام کے لیے بھی ہم نقشہ بناتے ہیں، لاہ عمل بناتے ہیں، تب جا کے وہ کام کرتے ہیں. سفر میں جانا ہو تب بھی تیاری کرتے ہیں، سودائے صرف خریدنا ہو تب بھی تیاری کرتے ہیں. بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا: شہر عظیم شہر مبارک. عظیم الشان مہینہ ہے، نہایت ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کو گزارنے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہو، ایک لاہ عمل ہو. جب ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہوگا، ایک لاہ عمل ہوگا، اور جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے، ہلال رمضان کا طلوع ہوگا اور ہم رمضان میں داخل ہوں گے، تو پوری طریقے سے ہم رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور اللہ کی مغفرت کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے یوں ہی غفلت میں رمضان کے اندر قدم رکھا تو یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہوگی. یہ غفلت میں رمضان گزر جائے گا، آخری عشرہ آئے گا، ہم عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں گے، اور یوں یہ قیمتی ترین مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی نہایت ہی قیمتی ہے. جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول فرمایا، اور صرف قرآن کا نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، اور آسمانی صحیفے ہیں، تمام صحیفوں کا نزول رمضان المبارک میں ہوا. اس لیے تو اللہ رب العزت اس مہینے میں ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب دیتے ہیں، اور جو نفل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو فرضوں کا ثواب دیتے ہیں. ایک اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت کئی ہزار گنا اس کو بڑھا کے ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ یہ مہینہ بابرکت ہے، عظیم الشان مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ قرآن کے جشن کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں قدم رکھنے سے پہلے یہ مہینہ گزارنے کا ہمارے پاس ایک لاہ عمل موجود ہو، ایک نقشہ موجود ہو کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، کس وقت ہم نے سونا ہے، آپ نے نیند پوری کرنی ہے، کس وقت کام کرنا ہے، اور کس وقت ہم نے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، درود شریف کے لیے، اور اس طرح ذکر و اذکار کے لیے ہم نے اپنا وقت متعین کرنا ہے. یہ پورا نقشہ ہمارے ذہن کے اندر موجود ہو، تب جا کے ہم کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ اللہ رب العزت کے مغفرت کو سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے. علماء نے لکھا ہے ویسے تو اللہ رب العزت پورے سال رزق دیتا ہے، مغفرت بھی کرتا ہے، برکتوں اور رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کو، برکت کو اور مغفرت کو اپنے بندوں پر لٹاتے ہیں. پورے سال تو دیتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر لمحے اپنے بندوں پر اپنی مغفرت کو، برکتوں کو، رحمت کو اور رزق کو اپنے بندوں پر لوٹاتے ہیں.
وہ محروم رہتا ہے جو غفلت کی نیند میں سویا، جس کے دل کے اندر رمضان کی اہمیت نہ ہو۔ آپ یوں سمجھے کہ بارش ہو، تیز بارش ہو، ایک آدمی برتن اس بارش کے اندر الٹا رکھے، پورا دن بارش ہو جائے، 2 دن ہو جائے، پورا ہفتہ ہو جائے، پورا مہینہ بارش ہو جائے، اس برتن کے اندر، اس کٹورے کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ اب قصور بارش کا نہیں ہے، بارش تو ہو رہی ہے، پورا دن، پورا ہفتہ، مہینہ بارش ہوئی، ایک قطرہ نہیں آیا۔ قصور اس بندے کا ہے کہ اس نے بارش کے اندر آپ نے اس برتن کو، کٹورے کو الٹا رکھا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے، برکت کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کو اللہ رب العزت لوٹاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر لیں۔ جب ہم اپنے دل کی برتن کو سیدھا کریں گے تو جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، رزق کا نزول ہوگا، اور اللہ اپنی مغفرت کو لوٹائیں گے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر لیں گے اپنے ظرف کے مطابق۔ اور اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کر لیں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے فکر میں، ہمارے ذہن میں رمضان گزارنے کے ایک نقشہ ہو۔ جو ہمارے بار کے کام ہے، جو ملازم ہے، وہ چھٹی لے لے، چھٹی نہیں ملتی پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، دیانتداری کے ساتھ ملازمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بار کے کام ہے، غیر ضروری، غیر اہم کام ہے، ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں، پس پش ڈال دیں، اور وہاں سے جو ہمارے پاس وقت بچتا ہے وہ وقت ہم تلاوت میں، درود شریف میں اور ذکر و اذکار میں قیمتی بنائیں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے کہ فکری طور پر، ذہنی طور پر ہم رمضان کے لیے تیار ہوں، اور جب ہلال رمضان کا طلوع ہو، ہم پہلا قدم رمضان میں رکھے تو ہم پوری طریقے سے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار ہوں، مستعد ہوں۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مقاصد میں جو سب سے بڑا مقصد بتایا وہ تقوی بتایا ہے، اور تقوی کا جامع ترین تعریف یہ ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جہاں میں اپنے بندے کو نہ دیکھوں وہاں پر وہ قدم نہ رکھے، جہاں میں نہ چاہوں وہاں میرا بندہ قدم نہ رکھے، اور جہاں میں چاہتا ہوں کہ بندہ حاضر رہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ جہاں قدم رکھنے سے منع کیا ہے، جہاں زبان ہلانے سے منع کیا ہے، جہاں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، وہاں ہمارا ہاتھ نہ اٹھے، زبان نہ ہلے، قدم نہ اٹھے۔ اور جہاں پہ اللہ رب العزت نے بولنے کا حکم دیا، ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا، چل کے جانے کا حکم دیا، وہاں سے ہمارا قدم نہ روکے۔ یہ تقوی کا مختصر ترین تعریف ہے، اور یہ تقوی اس وقت ہمیں حاصل ہوگا کہ جب ہم رمضان میں جانے کے لیے ذہنی اور فکری طور پر تیار ہوں۔ اگر پورا رمضان گزر جائے، ہمیں مقصد حاصل نہ ہو، تو بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو نا، دنیا کے ہم جتنے کام کرتے ہیں، ہر کام کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کام کا مقصد ہوتا ہے۔ مثلا کسی کو بھوک لگ جائے، اب بھوک کو مٹانے کے لیے وہ بازار سے سودا خریدے، آٹا خریدے، آٹا گھر لائے، اس سے روٹی بنا لے، آٹا گون لے، روٹی بنا لے، اور اس کے بعد نوالا بنا لے، اور اس نوالے کو پیٹ میں نہ ڈالے۔ اب اس نے جتنی مشقت اٹھائی ہے، بازار سے سودا خریدا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، وقت خرچ کی ہے، آپ نے آپ کو تکایا ہے، یہ صورت بنانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس لیے کہ اس نے مقصد حاصل نہیں کیا، اس نوالے کو پیٹ میں نہیں ڈالا، اس آدمی کی بھوک نہیں مٹی۔ اسی طرح رمضان کی ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، یہ صورت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل جائے، انسان کی رویہ بدل جائے،
انسان کے اعمال میں انقلاب آ جائے، انسان کی سوچ اور فکر تبدیل ہو جائے، اگر یہ تبدیلی نہیں ہے، مقصد سے ہم دور ہے، تو صورت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ جو آدمی لایانی باتیں نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، خیانت کو نہ چھوڑے، بددیانتی کو نہ چھوڑے، اور وہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ رب العزت کہتا ہے مجھے کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ یہ آدمی صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہے، مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں اس کی بھوکا رہنے کی اور پیاسے رہنے کی۔ اس لیے ہم پیاس بھی برداشت کریں، بھوک بھی برداشت کریں، مجاہدہ بھی کریں، مشقت بھی اٹھائے، تراویح بھی پڑھے، تلاوت بھی کریں، اور مقصد سے دور رہے، تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور اس خسارے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مقاصد کو پہچانیں، رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر پورے رمضان کو گزارنے کا ایک نقشہ ہو، اور پھر ہم اس نقشے کے مطابق، اس لاہ عمل کے مطابق پورے رمضان کو گزاریں۔ تلاوت کا وقت ہو، درود شریف کا وقت ہو، اللہ سے مانگنے کا وقت ہو، سونے کا وقت بھی ہو، اور کام کاج کا وقت بھی ہو۔ اور انشاءاللہ العزیز جو آدمی رمضان کی اہمیت کو سمجھے گا، اس کے لیے تیاری کرے گا، اور جب رمضان شروع ہوگا تو وہ پوری طریقے سے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اور اللہ رب العزت کی مغفرت کو سمیٹ لے گا۔ اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، تیاریوں کے سلسلے میں اپنے معاملات کو بھی شفاف کریں، کیونکہ روزہ رکھنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جس طرح حج کے اپنے مقاصد ہے، حج کرنے سے ایک حدود ہے، روزہ رکھنے کی ایک حدود ہے، نماز پڑھنے کی ایک حدود ہے۔ فرض تو ادا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے، لیکن اگر کسی کا حق کندھے پر ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو وہ ظلم اور وہ کسی کا حق وہ روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور میرا مخاطب کوئی خاص بندہ نہیں ہوتا، بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، لوگ تو یہاں اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں، کوئی آدمی جا کے کعبے کے اندر اعتکاف کر لے، اور ہر اعتکاف کے ساتھ روزانہ کئی طواف بھی کرے، چکر لگائے، لیکن جو لوگوں کو اس نے چکر دیے ہوئے ہیں، وہ وہاں کعبے کے اندر طواف کرنے سے، کعبے کے اندر اعتکاف کرنے سے، اور کعبے کے گرد چکر لگانے سے وہ چکر معاف نہیں ہو۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، جو کسی پر ظلم کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک حق کی ادائیگی نہ ہو، اور جب تک کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی نہ مانگے، تلافی نہ کر لے۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل الحرمین، تمام احباب اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ویڈیوز شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔